حسد میں اور رشک میں فرق یہی ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، آپ یہ چاہیں کہ یہ خوبی ان سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ وہ خوبی اللہ نے اس کو دی ہے، اسے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ خوبی عطا کر دے، تو اس میں ہرگز کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ رشک کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی آپ نے خیر دیکھا، خوبی دیکھی، بھلائی دیکھی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی اپنے لیے بھی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم کے وہ احوال دیکھے، اب ان کی وہ ذہانت تھی یا ان کی نیکی تھی یا یہ کہ ایک بالکل بے موسمی پھل جو ان کے ہاں آ رہے تھے ان کے حجرے کے اندر رکھے دیکھتے تھے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جب پوچھا گیا کہ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے خاص آ رہے ہیں، اگرچہ اس میں ہم جہاں وہاں اس مقام پر پہنچیں گے تو بہرحال جو تفسیری اختلافات ہیں وہ بیان کروں گا میں، لیکن یہ کہ جو بھی ان کے اندر نیکی، تقوی، طہارت، پھر یہ کہ رشد، ذہانت، فہم، تفقہ، اس کی جو مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے۔ تو یہ رشک ہوگا کہ حضرت مریم میں جو چیزیں دیکھی انہی کے حوالے سے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا فرما دے جس میں یہی تمام اوصاف موجود ہیں۔ تو رشک بری شے نہیں ہے، وہ تو بہرحال ایک محمود صفت ہے، اس سے تو انسان کے اندر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ جو خیر یا خوبی کسی کو مل گئی ہے وہ اس سے سلب ہو جائے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور ہمیں وہ مل جائے۔ اس حوالے سے جو اس کا پہلا حصہ ہے حسد کا، کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ورغلائیں، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جیسے کہ ابلیس کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ خود راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے، تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا کہ اب اولاد آدم کو بھی گمراہ کرنا ہے، یہی گویا کہ اس کا مقصد زیست، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں کے یہ تمام ہتھ کنڈے تھے، مسلمانوں کو کسی طور سے اس نعمت عظمیٰ سے، اس نعمت کبریٰ سے محروم کرنے کی کوشش۔